الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہاں سے باقاعدہ کتاب المغازی شروع کر رہے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المغازی بخاری شریف میرے سامنے ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب غزوۃ العشیرۃ او العسیرہ۔ وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بوات ثم العشیرہ۔ عشیرہ اور عسیرہ کو تو شک کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یا تو یہ عشیرہ ہے یا عسیرہ ہے، اور ابن اسحاق کا قول نقل کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو پہلا غزوہ کیا ہے وہ ابوا ہے، پھر اس کے بعد بوات یا بوات با کے ضمہ یا فتحہ کے ساتھ، یا پھر اس کے بعد عشیرہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے صنیع کے مطابق جو ابن اسحاق کا قول نقل کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے غزوہ ابوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غزوہ کہتے ہیں کیونکہ خود اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے تو غزوہ کہلایا۔ جس طرح پہلا غزوہ ابوا ہے تو آخری غزوہ تبوک ہے، علم درپیش جس کی تفصیل انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے۔ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور سفر المظفر، جس طرح بھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، شروع ہو گیا، تو مہاجرین کی تعداد جو تقریباً 60 تھی، اور ان میں انصاری کوئی بھی نہیں تھا، تو ان کو اپنے ساتھ دیا، اور جو قریش کا قافلہ تھا ان پہ حملہ آور ہوئے، اور وہ علاقہ بنو ضمرہ تھا، تو ان کی طرف روانہ ہوئے۔ اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مبارکہ یہ تھی کہ جب غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ کے اندر کسی صحابی کو اپنا جانشین مقرر کر لیتے، تو اسی ترتیب کے مطابق اس غزوے کے لیے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور یہ بھی ترتیب تھی کہ جھنڈا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں نکلتے وقت کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیتے، تو لشکر کا جھنڈا وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا، جو اللہ تعالیٰ کے شیر تھے حمزہ رضی اللہ عنہ، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا بھی تھے۔ تو بہرحال ابوا کے مقام پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو قافلہ نکل چکا تھا، اور جب بنو ضمرہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ اسی قبیلے کا سردار تھا ابن عمر، ان سے صلح ہو گئی مشروط طریقے سے، مثلا کہ یہ بنو ضمرہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑے گی، اور نمبر 2 مسلمانوں کے دشمن کی مدد بھی نہیں کرے گی، نمبر 3 مسلمانوں کو یہ قبیلہ دھوکہ نہیں دیں گے، اور نمبر 4 جب ضرورت پڑ جائے تو مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ چنانچہ اس غزوے کو جس طریقے سے ابوا کہتے ہیں تو ودان بھی کہتے ہیں، اس غزوے کو جس طرح ابوا کہتے ہیں تو ودان بھی کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ابوا اور ودان دونوں قریب قریب جگہ ہیں، دونوں میں تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے۔ تو 15 روز اس غزوے میں صرف ہو گئے ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدون قتال، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔